ناظرین، آج میں آپ کو اللہ کے ایک پیارے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم پر آنے والے اللہ کے عذاب کا وہ واقعہ سناؤں گا جس سے 70,000 لوگ مر گئے اور بعد میں وہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ تفسیر ساوی اور تفسیر روح البیان شریف میں ہے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام خلیفہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے، یعنی ضعیفہ عورت کے شہزادے، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جب آپ کی والدہ ماجدہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکی تھیں، اور آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ان 70 نبیوں کو قتل ہونے سے بچایا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ ناظرین، آپ کی قوم کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو آپ کے شہر میں رہتی تھی، ایک مرتبہ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس ڈراونی اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب لوگ مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن اور دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، جس سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بہت ہی زیادہ بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ ان کی لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت اور بے گور و کفن لاشوں کی تعداد دیکھ کر رنج و غم سے آپ کا دل بھر آیا اور آپ کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر دعا فرمائی، اے میرے رب، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے ساتھ تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری پاکی اور کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ اسی طرح دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری، اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔
چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں فوراً یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولادوں کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا، اور جس طرح قبر میں کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر ظاہر ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثر آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ کیسا خطرناک عذاب تھا جو اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات کو سن کر اس پر عمل کرنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔